بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، ابو طالب کے بعد آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہ رہا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رخصت ہو جانے سے کوئی تسلی دینے والا اور غم گسار نہ رہا۔ اس لیے آپ نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کر آخری شوال 10 نبوی میں طائف کا قصد فرمایا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں اور اس دین کے حامی اور مددگار ہوں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر طائف تشریف لے گئے، اور ناظرین، عبد یالیل، مسعود اور حبیب ان تینوں بھائیوں پر جو وہاں کے سرداروں میں سے تھے اسلام پیش کیا۔ بجائے اس کے کہ کلمہ حق کو سنتے، نہایت سختی سے آپ کو جواب دے دیا۔ ایک نے کہا کہ کیا خدا نے کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ایک نے کہا کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا؟ ایک نے کہا خدا کی قسم میں تم سے کلام ہی نہ کروں گا۔ اگر واقعی اللہ نے تجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے۔ مگر ناظرین، اس نادان نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بہرحال ناظرین، اس نے کہا اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات نہیں، اور بعد ازاں اوباش اور بازاری لڑکوں کو اکسایا کہ وہ آپ پر پتھر برسائیں اور آپ کی ہنسی اڑائیں۔ ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ بد نصیب آپ کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ہنستے۔ زید بن حارثہ جو اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے اور آپ کو بچاتے اور کوشش کرتے کہ جو پتھر بھی آئے وہ بجائے آپ کے مجھ پر گرے، اسی میں زید بن حارثہ کا تمام سر زخمی ہو گیا اور آپ کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔ اور ناظرین، طائف سے واپسی پر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا۔ وہاں ایک درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے آپ بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضبناک اور ترش دشمنوں کی طرف، یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے؟ اگر مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کہیں کی بھی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث صد سہولت ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے، جس سے تمام ظلمتیں منظور ہوئیں اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے، اور اصل مقصد تجھی کو سنانا اور راضی کرنا ہے۔ بندے میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کرنے کی قدرت نہیں، مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے۔ ناظرین، اجابت دعا کے لیے تو نبوت و رسالت ہی کا وصف کافی تھا، کیونکہ ہر نبی مستجاب دعویٰ ہوتا ہے، لیکن اس وقت وصف نبوت کے علاوہ استر و مظلومیت، غربت اور مسافت کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، اور پھر مظلوم اور مسافر ہر ایک کی بارگاہ میں جداگانہ حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم اور مسافر کی دعا بلا شبہ قبول ہوتی ہے۔ بس ایسی ذات ستودہ صفات کی دعا کا کیا پوچھنا کہ جو نبی اور رسول بھی ہو، مستر بھی ہو، مظلوم بھی ہو، غریب اور مسافر بھی ہو، ایسی دعا کا زبان سے نکلنا تھا کہ دروازے کھل گئے۔ وہیں عتبہ اور شیبہ کے، جن کا دل اب تک پتھر سے زیادہ سخت تھا، آپ کی اس بے کسی اور مظلومیت کو باغ کے اندر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ دیکھ دیکھ کر نرمائے اور خون قرابت اور رگ حمید جوش میں آئی۔ اپنے غلام عداس کو بلا کر کہا کہ ایک تب میں انگور رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس میں سے تھوڑا بہت کچھ ضرور کھائے۔ عداس نے آپ کے سامنے وہ تب لا کر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا
اداس نے کہا خدا کی قسم اس شہر میں تو کوئی شخص بھی اس کلام کا کہنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اداس سے فرمایا کہ تم کس شہر کے باشندے ہو اور تمہارا دین اور مذہب کیا ہے؟ اداس نے کہا میں شہر نینوی کا باشندہ ہوں، مذہباً نصرانی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی نینوی کے جہاں اللہ کے نیک بندے یونس بن متہ رہتے تھے؟ اداس نے کہا آپ کو یونس بن متہ کا کیا علم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں نبی ہوں۔ اداس نے آپ کی پیشانی اور ہاتھ اور پیروں کو بوسہ دیا۔ جب اداس آپ کے پاس سے واپس آیا تو عتبہ اور شیبہ نے کہا تو اس شخص کے ہاتھ اور پیروں کو کیوں بوسہ دیتا ہے؟ یہ شخص کہیں تجھ کو تیرے دین سے نہ ہٹا دے، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عتبہ اور شیبہ قریش مکہ کے ساتھ ہو کر جنگ بدر کے لیے تیار ہوئے تو اداس نے عتبہ اور شیبہ کے پیر پکڑ لیے اور کہا اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ لوگ اپنی مقتل کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ اداس رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے تھے کہ آس بن شیبہ وہاں سے گزرا۔ اداس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اداس نے کہا اپنے دونوں سرداروں کی وجہ سے رو رہا ہوں، اس وقت اللہ کے رسول کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ آس بن شیبہ نے کہا واقعی میں وہ اللہ کے رسول ہے؟ اداس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، خدا کی قسم بلا شبہ تمام دنیا کی طرف اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بات عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی سو پہنچی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا کہ جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل کے بیٹے پر پیش کیا، اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا۔ مقام قرۃ الصعاب میں پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا، یکایک جو سر اٹھایا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبریل امین موجود ہے۔ حضرت جبرائیل نے وہیں سے مجھ کو آواز دی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے۔ اس وقت اللہ نے آپ کے پاس ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو جو چاہیں وہ حکم دے۔ اتنے میں ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ کو آواز دی اور مجھ کو سلام کیا اور یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، میں ملک الجبال ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تمام پہاڑ میرے تصرف میں ہیں، آپ جو چاہیں مجھ کو حکم دیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں ملا دو، جس سے تمام لوگ پس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ناظرین، یہ تمام روایت صحیح بخاری باب ذکر الملائکہ میں بھی موجود ہیں، صرف خط کشیدہ جملے مجام طبرانی کی روایت کا ترجمہ ہے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔